فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک بار پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پوری دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب غزہ سے حماس نے زمین، سمندر اور فضا سے اسرائیل پر اچانک ہفتے کی صبح حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حماس کی جانب سے 20 منٹ میں 5000 راکٹ فائر کیے گئے۔ اس راکٹ حملے کے بعد تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں جنگ کے سائرن گونج اٹھے۔ حملے میں صہیونی فوجیوں سمیت 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 4000 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن میں سے اکثریت کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں سمیت سینکڑوں شہریوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے کھلی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے غزہ کو 48 گھنٹے میں خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے غزہ شہر میں پانی، بجلی اور غذا کی سپلائی کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے فضا، زمین، سمندر کی جانب سے غزہ کو گولہ باری سے نشانہ بنایا گیا۔ جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے اسکول، مسجد، اسپتالوں اور ایمبولینس کو نشانہ بنایا۔ غزہ شہر اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے اسے مکمل امداد فراہم کرنا شروع کر دی ہے اور اپنے بحری بیڑے روانہ کر دیے ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے جوابی حملوں میں 800 افراد ہلاک اور 4000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حماس نے بتایا کہ یرغمال بنائے گئے اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو غزہ کے مختلف علاقوں میں رکھا گیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ہونے والی بمباری میں ان کا بھی وہی حال ہوگا جس کا نشانہ غزہ کے معصوم شہری بنیں گے، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے 1500 جنگجو ہلاک کر دیے ہیں۔ یہ حملہ اپنی نوعیت کا سب سے انوکھا حملہ ہے، جس میں حماس کی القسام بریگیڈ نے صبح کے وقت پہلے راکٹ فائر کیے اور پھر پیدل دستے سرحدی بارڈر توڑ کر اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ القسام بریگیڈ کے مزاحمت کار موٹر سائیکلوں، پیراگلائیڈرز اور کشتیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ فلسطین کی تنظیم حماس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حماس کے رہنما محمد دیف کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے۔ حماس نے اس حملے کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کی سرحدی علاقوں سے لبنانی جنگجو اسرائیل میں داخل ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کو اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ شین بیت، اسرائیلی انٹیلیجنس موساد اور اس کی بیرونی خفیہ ایجنسی اور اسرائیلی دفاعی افواج، حتیٰ کہ کوئی بھی حماس کی جانب سے داغے جانے والے ان میزائل اور حملوں کے بارے میں جاننے میں ناکام رہا۔ اسرائیل کے پاس مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ وسیع انٹیلیجنس سروس موجود ہے۔ ان کے مخبر اور ایجنٹ فلسطینی گروپوں کے ساتھ لبنان اور شام کے دیگر جگہوں پر موجود ہیں۔ انہوں نے ماضی میں مختلف رہنماؤں کا قتل عام بھی کیا ہے اور وہ ان کی نقل و حرکت کو قریب سے جانتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے سرحدوں کی کڑی نگرانی کے لیے کیمرے، گراؤنڈ موشن سینسر اور فوج کا باقاعدہ گشت ہوتا ہے۔ خاردار تاروں کی باڑ کو سمارٹ بیریئر سمجھا جاتا ہے، جو اس حملے میں ناکام ثابت ہوئے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حماس کی جانب سے اتنے بڑے اور منظم حملے کی کامیابی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی کے بارے میں تحقیق کا آغاز ہو گیا ہے۔ کچھ خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیل کو حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملے کی پیشگی اطلاع تھی، لیکن اسرائیل نے اس خطرے کو کیوں نظر انداز کیا، یہ باتیں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ خطے کی صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک دو حصوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا کسی تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پر جاننا ضروری ہے کہ آپریشن الاقصی فلڈ کیا ہے اور حماس اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ حماس کے اس آپریشن کا مقصد غزہ اور مغربی کنارے کے درمیان رابطہ بحال کرنا ہے، تاکہ فلسطین کے دونوں حصے آپس میں مل جائیں اور ان کی عسکری طاقت بڑھ جائے اور اسرائیل دو حصوں میں بڑھ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو 1964 کے بعد پہلی بار فلسطین کے دونوں حصوں کے درمیان رابطہ ہوگا اور حماس پہلی بار مسجد الاقصی کے بہت قریب پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ آخر فلسطین اسرائیل تنازع کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے تاریخ کے ارواق پلٹنے ہوں گے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر عرب کی اکثریت جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عرب نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطینی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہودی ریاست اور عرب ریاست بنانے کے لیے ووٹنگ کرانے کا فیصلہ کیا، جبکہ یروشلم ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔
1947 میں برطانیہ خطے کا فیصلہ کرائے بغیر چھوڑ کر چلا گیا، جس کے فوراً بعد 1948 میں یہودیوں نے اسرائیلی اسٹیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا اور اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں چلا گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7,50,000 فلسطینی ہمسایہ ممالک فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ سال 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید مشکل سے مشکل بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک چھین لیا، جس کی وجہ سے مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ سال 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا تھا، جسے یوم کپور جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن معاہدے پر دستخط کیے اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ اسرائیل آج بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے اپنی فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ تصور کرتا ہے، جبکہ فلسطینی لوگ بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک ویسٹ بینک اور ایک غزہ کی پٹی مانی جاتی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ویسٹ بینک کا رقبہ 5,970 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 400 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ ویسٹ بینک یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 42 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی اس پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے، جبکہ ایک جانب بحر روم ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جو اسرائیل کا اس پٹی میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچ سکیں۔ دوسری جانب ویسٹ بینک میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ اس میں ویسٹ بینک کہلانے والے چھوٹے سے علاقے میں 90% فلسطینی آباد ہیں، جبکہ 15% اسرائیلی آبادکار بھی موجود ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 90 کی دہائی میں یہاں آباد ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 سالوں میں ان آبادیوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولت فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ فلسطین کے اسرائیل پر حملے کے بعد مغربی ممالک کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ برسوں سے اسرائیلی جارحیت کا سامنا کرنے والے مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر ہمیشہ خاموشی اختیار کرنے والے ممالک اسرائیل پر اس حملے کے بعد اسرائیل کی کھلی حمایت میں سامنے آ گئے۔ امریکی وزارت دفاع لائیڈ ایسٹن نے اسرائیل پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو اس جنگ میں مکمل امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے دونوں فریق سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے حماس کے حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل پر ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ان حملوں میں نشانہ بننے والے لوگوں اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیلی شہریوں پر ہولناک حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ برطانیہ ہمیشہ اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کرے گا۔ اس کے علاوہ یوکرین، فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے بھی حماس کے حملوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یورپی کمیشن کے چیئرمین نے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کو دہشت گردی کی ایک انتہائی گھناؤنی شکل قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان پرتشدد کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا، ہم تمام فریقوں سے تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار صرف اسرائیل ہے۔ قطر دونوں فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مصر نے کہا ہے کہ وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے عالمی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والی پارٹیوں سے بھرپور رابطوں میں ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر رحیم صفوی نے کہا کہ ایران فلسطین اور یروشلم کی آزادی تک فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں حیرت انگیز عنصر اور دیگر مشترکہ طریقے استعمال کیے گئے ہیں جو غاصب طاقت کے سامنے فلسطینی عوام کے اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں۔
اسرائیل اور فلسطین کے مابین جاری اس تنازع کو حل کرانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے اور مسجد الاقصی کے خلاف ان کے مجرمانہ عزائم اس خطے میں کشیدگی کا باعث ہیں۔ حماس کمانڈر محمد زیف کے مطابق یہ حملہ مسجد الاقصی کو آزاد کرانے کا اعلان ہے۔ انہوں نے دشمن کو خبردار کیا کہ وہ مسلمانوں کے پہلے قبلے مسجد الاقصی کے خلاف اپنی جارحیت کو ختم کر دے۔ حماس کی جانب سے قبلہ اول کی آزادی کے لیے کیے گئے حملے کے بارے میں کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔